خلاصہ بیان ان آیات کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ان آیات مبارکہ میں تبلیغ دین کے 3 اصولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو کہ حکمت، موعظۃ الحسنہ یعنی عمدہ نصیحت اور احسن طریقہ سے بحث ہے۔ ابلاغ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نفسیات انسانی کے مسلمہ حقائق کو پیش نظر رکھا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وہ اصول دیے ہیں جو رہتی دنیا تک کے مبلغین کے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلمانہ کردار ادا کرنے کے لیے نفسیات انسانی کے بنیادی پہلوؤں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام اصول سکھلا دیے۔ آپ انسانی نفسیات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے۔ کسی سے ملاقات فرماتے تو چند ہی لمحوں میں اندازہ لگا لیتے کہ اس کا مزاج، فہم و شعور کس طرح کا ہے، اور پھر اس کے مزاج کے مطابق ہی اس سے کلام فرماتے۔ قرآن کریم میں بھی انسانی مزاج نفسیات کے بارے میں بنیادی حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور آپ کی نگاہ حق شناس یہ اصول ہر وقت رہتے تھے۔ قرآن مجید نے اگر اعلان کیا کہ تمام انسان علم میں ایک جیسے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغی پالیسی اسی اصول پر مرتب فرمائی، انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ عفو درگزر، حلیم و بردباری بھی تبلیغ دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مؤثر طرز عمل تھا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ دائمی حق کے لیے بہتر یہ ہے کہ عفو اور درگزر اور صبر و تحمل سے کام دیا جائے۔ اس سے معاشرے میں کے اندر جو کھچاؤ اور تناؤ کا ماحول ہے وہ نہیں پیدا ہوتا۔ دعوت جس کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ فضا میں کھچاؤ نہ ہو بلکہ رواداری کا رجحان ہو۔ کفار کی ان کوششوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کفار کی انتہائی جارحانہ پالیسی کے مقابلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتعال کا مظاہرہ نہیں فرمایا بلکہ تحمل سے انہیں قرآن مجید سنایا۔ ایک مبلغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ باطل سے دبنے اور اس سے پیدا کردہ بے مقصد اشتعال انگیزیوں سے خوف نہیں کھاتا، اور بلکہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مؤثر انداز میں اپنا پیغام پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے درد دل کے ساتھ کفار کے سامنے جب حق پیش کرتے تھے، لیکن دوسری جانب سے ہمیشہ سرکشی، استہزاء، انکار، بے مقصد بہانے اور مختلف طرح کی سازشوں کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ مبارک میں ایک مخصوص سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب علم رکھتے ہیں ان باتوں کا جن باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ آپ صبر کریں، بلکہ بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ پرہیزگار اور نیک انسانوں کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ان کے غلط طرز عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ ان سے پوچھتا ہے، ان کی اس قدر فکر نہ کیجیے، اور فرماتا ہے ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، گویا اللہ تعالیٰ سے ہی اپنا تعلق استوار رکھیں، اس سے مدد مانگیں، اس سے دائی کی روحانی بلیدگی اور اللہ تعالیٰ پر اس کی رحمتیں نازل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے مشن کو یکسوئی سے جاری رکھنا چاہیے، نہ اسے پس پش ڈالنا چاہیے، نہ ہی اس سے روگردانی کرنی چاہیے، لوگوں کی باتوں پر زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ان کی فہم، ان کی فراست کے مطابق ہی پیش آنا چاہیے، اور ان سے عفو و درگزر کی پالیسی رکھنی چاہیے، بحث و تمیز سے جس قدر ہو سکے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ تھا، اور اس ٹاپک کا بھی کہ جس کے اندر ہم نے دعوت کے اصول اور صبر و تحمل کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ میں نے اس میں کچھ کلمات کی تحلیل کا ذکر کیا ہے کہ کون سا کلمہ گرامیٹیکلی کس اس میں لائق کرتا ہے، کس ٹاپک کے اندر آتا ہے، اور جو مصادر میں نے استعمال کیے ہیں اس میں نے جو تفسیر اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر کے جو مختلف تفاسیر دی ہوئی تھی اس کو کوٹ کیا ہے، بیان القرآن سے دیکھا ہے، احکام القرآن سے کچھ نقل کیا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ کچھ میگزین اور کچھ جو رسالہ جات تھے اس میں سے میں نے آرٹیکل جو ہے اس میں سے کچھ ٹاپکس کو اخذ کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو اچھے سے پڑھنے، اس کو فہم کے ساتھ سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کمی کجی اور غلطی ہو گئی ہے اس بیان میں، اور جو کچھ میں نے یہاں کہیں پہ اگر کچھ غلط لکھ دیا ہے اور کچھ غلط بیان کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی راہ راست کے اوپر، اپنے صراط مستقیم کے اوپر ہمیشہ گامزن رکھے
رکھے اور ہمارے استادوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.